حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام جب بھول گئے، خطا ہو گئی، اللہ کی طرف سے ڈانٹ آئی تو آپ نے توبہ کی اور اللہ سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد لما غفرتنی، اے اللہ میں تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اب اس پر سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس دعا میں آدم علیہ السلام کا کوئی وسیلہ موجود نہیں ہے، اور جو حدیث حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے لکھی ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی ہے۔ تو جو قرآن والی دعا ہے اس کو تو ڈائریکٹ اس میں تو وسیلہ نہیں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اور حدیث میں ہے کہ اللہ حضرت محمد کے وسیلہ دے کر دعا مانگتے مجھے معاف فرما دو۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں دعا بغیر وسیلے کے اور حدیث میں دعا وسیلے کے ساتھ۔ اس کا آسان سا جواب ذہن نشین فرما لیں، ہم کہتے ہیں دعائیں دو قسم کی ہیں، بعض دعائیں آدم علیہ السلام کی قرآن میں ہیں اور بعض دعائیں آدم علیہ السلام کی حدیث میں۔ اب دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں قرآن میں ہیں اور بعض دعائیں حدیث میں۔ قرآن کریم میں دعا ہے رب زدنی علما، اور حدیث میں گیا اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اب کوئی بندہ کہ جی یہ قرآن کے خلاف ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا قرآن میں تو نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ حضور پاک نے 23 سالہ زندگی میں ایک ہی دعا مانگی ہے، آپ نے تو کئی دعائیں مانگی ہیں، کچھ دعائیں قرآن میں ہیں کچھ دعائیں حدیث میں۔ ہم جب آخری تشہد التحیات میں بیٹھتے ہیں تو ہم دعا مانگتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ایک دعا یہ ہے اور یہ قرآن میں، اور ایک اور دعا ہے رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اب یہ بھی حدیث میں دعا ہے، التحیات کی دعا ہے، تو ایک دعا قرآن میں ہے اور ایک دعا حدیث میں۔ اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں قرآن میں ہیں اور بعض دعائیں حدیث میں ہیں، تو یہ نہیں کہتے کہ یہ دعا قرآن کے خلاف ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک دعا قرآن میں ہے اور ایک دعا حدیث میں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی دو دعائیں ہیں، ایک دعا قرآن میں ہے جو بغیر وسیلے کے ہے اور ایک دعا حدیث میں ہے جو کہ وسیلے کے ساتھ ہے، اس لیے وسیلے کے بغیر دعا مانگے تب بھی جائز ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگے تب بھی جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔